اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے آؤ دین سیکھیں۔ آج کے سلسلے میں بھی ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید۔ آئیے اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک پیاری اور بہترین فضیلت کو سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا خلاد بن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تکیے کے نیچے باوقت وفات ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر یہ لکھا تھا، یہ خلاد بن کثیر کے لیے آگ سے نجات کا پروانہ ہے۔ لوگوں کے پوچھنے پر گھر والوں نے بتایا کہ مرحوم ہر جمعہ 1000 بار یہ درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ وہ کون سا درود پاک ہے؟ آئیے ہم بھی سیکھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 1000 مرتبہ ہر جمعہ یہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، اور آپ کے گھر والوں نے بتایا کہ اس کی برکت سے آپ کو یہ انعام عطا ہوا۔ لہٰذا پیارے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، نماز ایک عظیم نعمت ہے، اور جو نماز پابندی سے پڑھے گا وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا اور جنت کا حقدار ہوگا، اور جو فرض نمازیں نہیں پڑھے گا وہ عذاب نار کا حقدار بنے گا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ان باتوں کی معلومات حاصل کریں گے کہ جو نماز نہ پڑھنے کے نقصانات پر مشتمل ہے۔ ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ نماز نہ پڑھنے کی کیا وعیدیں ہیں اور کس طرح کے نقصانات کا دنیا و آخرت میں سامنا ہوگا۔ چنانچہ پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 59 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو عن قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ بیان کی ہوئی اس آیت مقدسہ میں غی کا تذکرہ ہے کہ غی کا جنگل پائیں گے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غی جہنم میں ایک وادی ہے، اور یہ کیسی وادی ہے کہ جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جب وہ بجھنے پر آئے گی ہم انہیں اور بھڑک زیادہ کریں گے۔ یہ کنواں بے نمازوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو تکلیف دینے والوں کے لیے ہے۔ اے عاشقان رسول، اب میں اپنے آپ پر غور کروں، کہیں میں بے نمازی تو نہیں؟ کہیں میرے اندر یہ برائیاں تو نہیں ہیں کہ جن برائیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ کہیں میں ماں باپ کو تکلیف تو نہیں پہنچاتا؟ تھوڑا سا ایک امیجن کیجئے گا، ایک تصور کیجئے کہ اگر دنیا کے اندر ہی کسی کنویں کے اندر مجھے ڈال دیا جائے
اور اسی کے اندر اگر مجھے قید کر دیا جائے تو شاید یہ سزا بھی میرے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ تو اس جہنم کے کنویں پر غور کیجیے گا کہ جس کی آگ اگر بجھنے پر آتی ہے، یعنی جہنم کی آگ اگر بجھنے پر آتی ہے تو اس کنویں کو کھول دیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر وہ بدستور جہنم کی آگ بھڑکنے لگتی ہے اور اس میں بے نمازیوں کو داخل کیا جائے گا۔ لہٰذا ہم اپنے کمزور جسم پر خود ترس کھائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو ڈرائیں۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین یہ اپنے آپ کو کس طرح سے خوف خدا سے ڈرایا کرتے تھے اور اپنے نفس کی یہ کس طرح سے اصلاح کیا کرتے تھے، آئیے ایک بڑی ہی پیاری بات اور بڑی ہی پیاری حکایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن یزید بن جابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے حضرت سیدنا یزید بن مرصد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ میں نے آپ کو ہمیشہ روتے ہی دیکھا ہے، آخر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا اس امید پر کہ شاید مجھے کوئی نصیحت آمیز جواب ملے۔ فرمایا خدائے پاک کی قسم، بعض اوقات میرے سامنے کھانا لایا جاتا ہے تو مجھ پر خوف خدا سے رقت طاری ہوتی ہے اور میں کھانے سے بے پرواہ ہو جاتا ہوں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوتا ہوں تو اچانک مجھ پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور میں بے اختیار رونا شروع کر دیتا ہوں۔ مجھے دیکھ کر میرے بچے اور تمام گھر والے بھی رونے لگتے ہیں، حالانکہ انہیں رونے کا سبب معلوم نہیں ہوتا اور وہ مجھے دیکھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری زوجہ اکثر یہ شکایت کرتی ہے کہ ہائے افسوس، شاید ہی کوئی مسلمان عورت ایسی ہوگی جس کے شوہر کو آپ جیسا غم لاحق ہو۔ میں تو آپ کی محبت کو ترس گئی ہوں، آپ پر کبھی ایسی خوشی ہی طاری نہیں ہوتی جسے دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ میں نے پوچھا آخر وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو اس قدر غمگین و خوف زدہ بنا دیا ہے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، اگر نافرمانیوں کے صلے میں، نافرمانیوں کے بدلے میں مجھے گرم پانی میں غوطے لگانے کا فیصلہ سنا دیا جائے تو یہ بھی اتنی سخت سزا ہے کہ اس کی وجہ سے رونا چاہیے، لیکن معاملہ تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، کیونکہ اللہ پاک کی نافرمانیوں کے سبب مجرموں کو جہنم کی آگ میں قید کیا جائے گا اور وہ آگ یقیناً برداشت سے باہر ہے، پھر میں اس آگ کے خوف سے کیوں نہ روؤں؟ میرے اشک بہتے رہے کاش ہر دم، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ کیا ہم بھی اس طرح سے اپنی قبر و آخرت کی فکر نہیں کر سکتے؟ تو یقیناً کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگان دین ہمارے لیے کتنی پیاری پیاری باتیں ارشاد فرما گئے۔ مزید اس کے علاوہ ان کے پریکٹیکلی معاملات کو اگر دیکھا جائے، ان کی ایکٹیویٹیز کو اگر دیکھا جائے، ان کے افعال، ان کے اقوال یہ ہماری ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان کی باتوں کو سنا جائے، ان کی باتوں کو پڑھا جائے، تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو اللہ پاک کا نیک بندہ بنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ نماز پڑھنے کے اور کیا نقصانات ہیں، اور جو بے نمازی ہوں گے یا نمازوں کو ترک کرنے والے ہیں تو ان کے متعلق کیا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی قسم، میں نے تورات شریف میں منافقین کی یہ صفات پڑھی ہیں، خواہشات کے پیچھے چلنے والے اور نماز چھوڑنے والے۔ پھر انہوں نے پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 59 پڑھی تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گوائی اور اپنی خواہش کے پیچھے ہوئے تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ حضرت سیدنا امام ابو حامد
محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرنے والوں کے لیے کامیابی پانے اور جنت الفردوس میں جانے کی بشارتوں کے متعلق آیات قرآنی بیان کرنے کے بعد احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 528 پر فرماتے ہیں، میرے خیال میں غافل دل کے ساتھ محض زبان کو جلدی جلدی چلانا اس درجے تک نہیں پہنچا سکتا، اسی وجہ سے اللہ پاک نے ان نمازیوں کے مقابل جہنمیوں سے متعلق ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ ترجمہ کنز الایمان، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے، لہٰذا نمازی ہی جنت الفردوس کے وارث ہیں اور وہی اللہ پاک کے نور کا مشاہدہ کرنے والے اور اس کے قرب سے لطف اندوز ہونے والے ہیں۔ اگر ہمیں بھی جنت میں جانے کی خواہش ہے اور یقیناً رکھنی بھی چاہیے اور ہونی بھی چاہیے، لہٰذا اب اس کے لیے صرف بولنے سے کام نہ چلے نا، ہمیں پریکٹیکل کرنا بھی پڑے گا، رب کی عبادت بھی کرنی پڑے گی، رب کے احکام پر عمل بھی کرنا پڑے گا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل بھی کرنا پڑے گا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے اس پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ لہٰذا آئیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اس کو بھی سنتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور یہ بگڑی تو سبھی بگڑے۔ لہٰذا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی کو یاد رکھا جائے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ نماز کے بارے میں۔ اگر نماز درست ہوئی تو سب درست ہے، اور اگر یہ درست نہ ہوئی تو پھر سب بگڑ جائے گا۔ لہٰذا نماز کی پابندی کیجیے۔ پیارے ناظرین، آئیے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان سنتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ اب اس پر تھوڑا سا غور کر لیں کہ ایک ایسا شخص جو سکون، اطمینان اور عافیت کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہتا ہو، بالفرض کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا نام پولیس اسٹیشن میں لکھ دیا جائے تو شاید اس کی راتوں کی نیند اڑ جائے کہ یار میرا نام پولیس اسٹیشن میں لکھ دیا گیا ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے گا، کیا کیا انویسٹیگیشنز ہوں گی، پتہ نہیں کیا پوچھا جائے گا، کہیں جیل میں تو بند نہ کر دیا جائے، کہیں مجھے مارا پیٹا تو نہ جائے، طرح طرح کی باتیں اس کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جو نماز جان بوجھ کر قضا کر دے تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس دروازے سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ والد اعلیٰ حضرت علامہ مفتی نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو بے کسی سبب اور عذر کے نماز ترک کرتے ہیں یعنی نماز چھوڑ دیتے ہیں اور خدا و رسول سے اصلاً یعنی بالکل نہیں شرماتے، قیامت کے دن اگر ایک نماز کے بدلے تمام دنیا دینا چاہیں گے تو قبول نہ کی جائے گی، اور اگر 1000 برس روئیں گے نجات یعنی چھٹکارا نہ ملے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی 1000 برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا، جب تک توبہ نہ کرے اور اس نماز کی قضا نہ کر لے۔ آئیے مزید ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ پاک 5 باتوں کے ساتھ اس کا اکرام یعنی اس کی عزت فرمائے گا۔ نمبر 1 اس سے تنگی، اور نمبر 2 قبر کا عذاب دور فرمائے گا، اور نمبر 3 اللہ پاک نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے گا،
اور نمبر 4 وہ پل صراط سے بجلی کی سی تیزی سے گزر جائے گا، اور نمبر 5 جنت میں بغیر حساب داخل ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑے گا اللہ پاک اسے 15 سزائیں دے گا، 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ اب ان سزاؤں کو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ دنیا میں ملنے والی 5 سزائیں یہ ہیں کہ سب سے پہلی تو یہ کہ اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ جی ہاں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے بزرگوں کے واقعات کو سنتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے اتنی عبادت کی، ایک رات میں 1000 رکعت نفل پڑھ لیا کرتے، ایک ہی رات کے اندر مکمل قرآن پاک پڑھ لیا کرتے، ایک رکعت کے اندر مکمل قرآن پاک کی تلاوت فرما لیتے، تو شاید یہ سن کر تعجب بھی ہوتا ہے اور یہ ان کی کرامتیں بھی ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کے وقت میں برکتیں عطا فرمائی تھی نا۔ جی ہاں، لہٰذا اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ میرا رب میری عمر میں برکت عطا فرمائے تو نماز کی پابندی کریں۔ تو دنیا میں جو ملنے والی سزائیں ہیں ان میں پہلی سزا یہ ہے کہ اس بے نمازی کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ نمبر 2 اس کے چہرے سے نیک بندوں کی نشانی مٹا دی جائے گی۔ نمبر 3 اللہ پاک اسے کسی عمل پر ثواب نہ دے گا۔ جی ہاں، بندہ نماز چھوڑے اور دیگر اعمال کرتا رہے، یعنی نفل پر نفل کام کرتا رہے، اللہ پاک اسے کسی عمل پر ثواب نہ دے گا۔ نمبر 4 اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی۔ اے دعا کی قبولیت کے طلبگار، پیارے ناظرین، کیا آپ نہیں چاہتے؟ کیا میں نہیں چاہتا؟ بالکل میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہو کہ ہماری دعائیں رب کی بارگاہ میں مقبول ہو، لیکن میں غور تو کروں کہ روزانہ 5 وقتہ میری نماز ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی، لیکن میں دعاؤں کی قبولیت کا طلبگار ہوں کہ میرا رب مجھے یہ نعمت عطا فرمائے، میری مانگے جانے والی دعاؤں پر رحمت کی نظر فرمائے، میری دعائیں رب کریم کی بارگاہ میں مقبول ہوں، تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ تو دنیا میں 5ویں سزا یہ ہے کہ اس کی کوئی دعا آسمان تک نہ پہنچے گی، اور نمبر 5 نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ جی ہاں، یہ بھی تو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، کوئی حاجی صاحب ہے، کوئی عالم صاحب ہے، کوئی پیر صاحب ہے، جو بھی اللہ کا نیک بندہ نظر آتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے دعائیں کروائیں، وہ دعائیں کرتے بھی ہوں گے، لیکن اس حدیث پاک پر بھی تو ہم غور کریں کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ لہٰذا نماز کی پابندی کیجیے۔ اب آئیے ان سزاؤں کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو موت کے وقت دی جانے والی 3 سزائیں ہیں۔ وہ ذلیل ہو کر مرے گا۔ اللہ اللہ، اللہ پاک ہمیں عزت کے ساتھ اور شہادت والی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلووں میں موت نصیب فرمائے، جنت البقیع میں مدفن عطا کرے، اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ لیکن کتنی ڈرنے والی اور خوف والی یہ بات ہے کہ جو بے نمازی ہوگا، نماز جان بوجھ کر ترک کرتا ہوگا، تو موت کے وقت جو دی جانے والی سزائیں ہیں، ان 3 سزاؤں میں پہلی سزا یہ کہ وہ ذلیل ہو کر مرے گا، نمبر 2 بھوکا مرے گا، اور نمبر 3 پیاسا مرے گا۔ اگر اسے دنیا بھر کے سمندر پلا دیے جائیں پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ اب آئیے قبر میں دی جانے والی 3 سزاؤں کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر، اگر کچھ کام کرتے کرتے تھوڑی سی چوٹ لگ جاتی ہے، کہیں تھوڑا سا زخم ہو جائے، تو شاید کئی دن تک ہم اس کے درد کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ یا اگر غور کیا جائے نا اپنے آپ کو ڈرانے کے لیے کہ کبھی ایسا ہو کہ میرے پیر کی ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو پھر میرا حال کیا ہوگا، کیسے مجھ سے برداشت ہو سکے گا۔ کبھی سائیکل چلاتے وقت گر گئے ہوں، کبھی بائک چلاتے وقت میں گر گئے ہوں، اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے تو ان لمحات پر غور کریں کہ اس درد کو میں نے کتنا برداشت کیا۔ لہٰذا اگر نماز ترک کرنے کی وجہ سے قبر کے اندر اگر مجھے یہ عذاب دیا جائے کہ میری قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے کہ میری پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں، ٹوٹ پھوٹ جائیں،
تو پھر میں اس عذاب کو کیسے برداشت کر سکوں گا؟ پھر اس کے بعد اگلی سزا جو قبر کے اندر بے نمازی کو دی جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، پھر وہ دن رات انگاروں میں الٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تیسری سزا جو قبر کے اندر دی جائے گی تو وہ یہ ہے کہ قبر میں اس پر ایک اژدہا یعنی بہت بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، جس کا نام الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی، جبکہ ناخن اس کے لوہے کے ہوں گے۔ ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کے فاصلے تک ہوگی۔ وہ میت سے کلام یعنی بات کرتے ہوئے کہے گا، میں الشجاع الاقرع یعنی گنجا سانپ ہوں۔ اس کی آواز کڑکدار بجلی کی سی ہوگی۔ وہ کہے گا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے پر طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے تک مارتا رہوں، اور نماز ظہر ضائع کرنے پر عصر تک مارتا رہوں، اور نماز عصر ضائع کرنے پر مغرب تک مارتا رہوں، اور نماز مغرب ضائع کرنے پر عشاء تک مارتا رہوں، اور نماز عشاء ضائع کرنے پر فجر تک مارتا رہوں۔ جب بھی وہ اسے یعنی مردے کو مارے گا تو وہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا، اور وہ نماز ترک کرنے والا قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اب آئیے قیامت میں ملنے والی سزاؤں کے متعلق کہ قیامت میں جو 3 سزائیں ہوں گی ان میں سے پہلی یہ کہ وہ حساب کی سختی اور رب قہار کی ناراضی، اور نمبر 3 جہنم میں داخلہ ہے۔ یہ قیامت کی 3 سزائیں۔ لہٰذا بیان کردہ حدیث پاک میں 15 سزاؤں کا تذکرہ ہے، مگر جو ایک تفصیل ابھی ہم نے اس کی سنی تو اس تفصیل میں 14 سزاؤں کو بیان کیا گیا۔ لہٰذا اب یہ 15ویں کے اعتبار سے ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا گیا، جس کو فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے، اور آپ کی نقل کردہ روایت میں مکمل 15 سزاؤں کا تذکرہ ہے، جن میں یہ شامل کر لے تو 15 کا عدد پورا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں اس سے مخلوق نفرت کرے گی۔ منقول ہے کہ بروز قیامت وہ اس حال میں آئے گا، کون؟ کہ جو نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا ہوگا، تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں یعنی 3 لائن لکھی ہوئی ہوں گی۔ نمبر 1، اے اللہ کا حق برباد کرنے والے۔ نمبر 2، اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص۔ اور نمبر 3، جس طرح دنیا میں تو نے حق اللہ یعنی اللہ پاک کا حق ضائع کیا، اسی طرح آج تو بھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ تفسیر صراط الجنان جلد نمبر 6 صفحہ 263 پر ہے، جیسے گناہ کا عذاب دنیا و آخرت میں بھگتنا پڑتا ہے، یوں ہی نیکی کا فائدہ دونوں جہانوں میں ملتا ہے۔ جو مسلمان 5 نمازیں پابندی سے جماعت کے ساتھ ادا کرے، اسے رزق میں برکت، قبر میں فراخی نصیب ہوگی، اور پل صراط پر آسانی سے گزرے گا، اور جو جماعت کا تارک ہوگا اس کی کمائی میں برکت نہ ہوگی۔ جی ہاں، جماعت ترک کرنے پر، جماعت کو چھوڑنے پر یہ فرمایا گیا کہ جو جماعت کا تارک ہوگا اس کی کمائی میں برکت نہ ہوگی، چہرے پر صالحین کے آثار نہ ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت ہوگی، پیاس وہ بھوک میں، جاں کنی اور قبر کی تنگی میں مبتلا ہوگا، اور اس کا حساب بھی سخت ہوگا۔ اے پیارے ناظرین، ان سزاؤں پر غور کیجئے، اور اپنے نازک اور ناتواں جسم پر غور کیجئے کہ میرا جسم کیا واقعی اتنا مضبوط ہے؟ خدا کی قسم کہ یہ لمحہ بھر کے لیے بھی ہم سے برداشت نہ ہو سکے گی، بلکہ جہنم کا عذاب تو لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہم سے برداشت نہ ہو سکے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں خوف خدا پیدا کریں، اپنے دل میں عشق رسول کی شمع کو جلائیں، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کی پابندی کیا کریں۔ آئیے ایک حکایت میں آپ کو سناؤں کہ ایک بزرگ کو
شیطان نظر آ گیا. آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسا طریقہ بتا کہ میں تجھ جیسا بن جاؤں. تو شیطان نے کہا کہ نماز میں سستی کر اور خوب جھوٹی قسمیں کھایا کر. تو وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فوراً بول اٹھے کہ میں اللہ پاک سے عہد کرتا ہوں کہ کبھی نماز میں سستی نہیں کروں گا اور کبھی جھوٹی قسمیں نہیں کھاؤں گا. تو شیطان نے بوکھلا کر کہا کہ میں بھی عہد کرتا ہوں کہ کبھی کسی انسان کو نصیحت نہیں کروں گا. لہٰذا پیارے ناظرین، اب یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہمیں معلوم ہوئی نا کہ ابلیس جیسا بننے کے لیے اس نے 2 کام بتائے تھے، لیکن ہم نے یہ کام نہیں کرنے. ہم نے تو اپنے رب کریم کی عبادت کرنی ہے، ہم نے تو اپنے رب کریم کو راضی کرنا ہے، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو ادا کرنا ہے. لہٰذا نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل شیطان نے جو اپنے جیسے بننے کے طریقے بتائے تھے ہم بھی اس کی مخالفت کریں گے، اور پھر نماز میں سستی بھی نہیں کریں گے اور کبھی جھوٹی قسمیں بھی نہیں کھایا کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فرض نمازیں بغیر عذر کے چھوڑی تو اس کا عمل ضائع ہو گیا. پیارے ناظرین، اپنی نیکیاں بچانے، شیطان کے چنگل سے خود کو چھڑانے، رضائے الہی والے کام بڑھانے، نماز وقت کے اندر پڑھ لینے کا جذبہ پانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہمیں دونوں جہاں میں نصیب ہوں گی. حضرت علامہ مفتی عنایت احمد کاکوروی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں، شرح برزخ میں لکھا ہے کہ بغداد میں ایک امیر زادی یعنی مالدار لڑکی کا انتقال ہوا. جان نکلنے کے بعد حسب دستور لوگوں نے اس کی لاش کو چادر سے ڈھک دیا یعنی چھپا دیا. پھر اس میت کے کفن دفن کے انتظام کے لیے جب چادر کھولی تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک سانپ جو کالا تھا اس کے منہ میں کاٹ رہا تھا اور اس کے سارے بدن سے لپٹا ہوا تھا. تو لوگوں نے چاہا کہ اس سانپ کو مارے، لیکن اس میت کے باپ نے کہا کہ یہ سانپ ایسا نہیں ہے کہ یہ مارنے سے چلا جائے گا، یہ سانپ غضب الہی کا معلوم ہوتا ہے. لہٰذا اس لڑکی کے باپ نے سانپ کے نزدیک جا کر کہا، میں جانتا ہوں کہ تو خدا کے حکم سے آیا ہے، لیکن ہم لوگ بھی مامور کیے گئے ہیں یعنی حکم کے پابند کیے گئے ہیں اس بات کے موافق کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اس میت کی تجہیز و تکفین کریں یعنی میت کے کفن دفن کا انتظام کریں. اگر تو ہم کو اتنی مہلت دے، اتنا ٹائم دے دے کہ ہم یہ سنت بجا لائے تو اچھی بات ہے. یہ سنتے ہی وہ سانپ اس لڑکی سے الگ ہو کر گھر کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا. جب اس لڑکی کو غسل دے کر کفن پہنایا گیا اور کفن پہنانے کے بعد چارپائی پر لٹایا گیا اور چاہا کہ اب اس کا جنازہ اٹھائیں تو وہ سانپ جھپٹ کر پھر اس میت سے ویسے ہی جا لپٹا، جا کر چپٹ گیا، یہاں تک کہ اس کے ساتھ ہی دفن کیا گیا. لوگوں نے اس لڑکی کے باپ سے پوچھا کہ بتاؤ کہ یہ لڑکی کون سا گناہ کیا کرتی تھی کہ اس کے سبب ایسا عذاب شدید یہ ظاہر اس پر ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ اور تو کوئی گناہ یہ نہیں کرتی تھی مگر کبھی کبھی نماز قضا کر دیا کرتی تھی. تو پیارے ناظرین، کبھی کبھی نماز قضا کرنے کا یہ وبال ہے. تو جو سرے سے نماز ہی نہ پڑھتا ہو تو پھر اس کا عالم کیا ہوگا. لہٰذا وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں فوراً گھبرا کر رب کی بارگاہ میں توبہ کیجئے اور اپنی پچھلی زندگی کی تمام نمازوں کا حساب لگائیے کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں اس وقت سے لے کر اب تک
میری کتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، لہٰذا ان کا حساب لگا کر جلدی سے ان قضا نمازوں کو ادا کرنا شروع کر دیجئے۔ اور اس کا بہترین طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام حاصل کیجئے۔ اس میں قضا نمازوں کا طریقہ اور جلدی ادا کرنے کا بھی طریقہ اس کے اندر بتایا گیا ہے، لہٰذا یا تو آپ دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں یا مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً اس کو پرچیز کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ عز و جل اس کو پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے تو وہ طریقہ پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ہم اپنی قضا نمازوں کو جلد ادا کر سکتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں اس کی توبہ بھی کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور خوب خوب اس کی عبادت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ، اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ، علم روشنی